اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو امتحان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کیا ہے لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے امتحان کی جگہ بنایا۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، اور امتحان ہوگا کبھی فراخی کے ساتھ، کبھی تنگی کے ساتھ، کبھی حالات کے سدھار کے ساتھ، کبھی بگاڑ کے ساتھ۔ جب اللہ پاک کی طرف سے فراخی راحت کا پیپر ہوگا تو اس میں ہمیں شکر میں پاس ہونا ہوگا، اور جب اللہ پاک کی طرف سے کوئی آزمائش کا پیپر ہوگا تو ہمیں صبر کر کے پاس ہونا ہوگا۔ الشکر نصف الایمان والصبر نصف الایمان، شکر آدھا ایمان ہے اور صبر آدھا ایمان ہے، وہ دونوں مل کر مکمل ایمان بنتے ہیں۔ اللہ پاک کی طرف سے اپنے بندوں پر مختلف حالات آتے ہیں، امتحان کے طور پر، آزمائش کے طور پر، اور ہمارے اعمال کی سزا کے طور پر۔ ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پر مشکل وقت آیا ہے تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، کوئی شک نہیں۔ ہمارے اعمال ہیں ہی ایسے کہ بڑی سے بڑی بھی کوئی مشکل آ جائے، آزمائش، ابتلا، تو ہم اس کے حقدار ہیں کہ ہم نے اپنے دیس کو گناہوں سے بھر دیا ہے۔ لیکن ایک اور بھی اللہ تعالیٰ جو ارشاد فرما رہے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ یہ اللہ تعالیٰ قسم اٹھا کے فرما رہے ہیں کہ میں ضرور تمہیں آزماؤں گا، لیکن آزمائش بڑی نہیں ہوگی، ذرا تھوڑی ہوگی۔ خوف آئے گا، مال میں کمی آئے گی، جان مال کے نقصان ہوں گے، اور خوف کی شکلیں قائم ہوگی، اور باغات میں، کھیتیوں میں، تجارت میں، جانوں میں کمی آئے گی۔ وبشر الصابرین، صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دی جائے۔ اس وقت ہمارا ملک سیلاب کی زد میں ہے، اور اللہ کا پانی ہے، بکھرا ہوا ہے۔ پانی کا قطرہ بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، بہتا ہے تو اللہ سے پوچھ کر، دریا اپنا رخ بدلتے ہیں تو اللہ سے پوچھ کر۔ ایک رخ تو اس کا یہ ہے جو ہم کہہ بھی رہے ہیں اور سارے کہہ رہے ہیں، اور ہے بھی صحیح کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے، لیکن ایک رخ اس کا دوسرا بھی ہے کہ اس میں ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ جتنے اس میں ہمارے اموات ہوئیں، جو مرد، عورت، بچے مرے، وہ سب شہید ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نبی نے ایک دفعہ فرمایا ما تعدون الشہداء فیکم، تم شہید کسے کہتے ہو؟ کہ من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، کہ جو اللہ کے راہ میں مارا جائے وہ شہید ہے۔ فرمایا پھر تو میری امت میں شہداء بڑے تھوڑے ہوں گے، ہر وقت تو نہیں جہاد ہو رہا، اور ہر وقت تو نہیں کوئی دشمن کے آگے قتل ہو رہا، تو وہ تو ضرورت کے وقت ہوتا ہے، موقع محل کے مطابق ہوتا ہے، پھر اس میں جو مرتا ہے یقیناً وہ سب سے بڑا شہید ہے۔ لیکن اگر اسے ہی کہا جائے تو پھر تو امت میں بڑے تھوڑے ہوں گے، تو پھر آپ نے فرمایا کہ الحریق و شہید، جو آگ میں جل جائے وہ شہید ہے، الغریق و شہید، جو پانی میں بہہ جائے مر جائے وہ شہید ہے، المبتون و شہید، پیٹ کے مرض میں مبتلا ہو کے مر جائے وہ شہید ہے، والسل و شہادہ، جو ٹی بی کا مریض ہو کے مر جائے وہ شہید ہے، النفساء و شہیدہ، جو عورت بچہ جنے اور ولادت کے وقت، ولادت کے بعد یا اس وقت میں اس کا انتقال ہو جائے وہ شہید ہے، والہدم و شہادہ، کوئی چھت کے نیچے آ گیا، جتنے ہمارے زلزلے میں ہزاروں لوگ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، کسی پر دیوار گر گئی، کسی پر چھت گر گئی، ان سب کو شہید فرمایا۔ والمطعون و شہید، جو طاعون میں مارا جائے وہ بھی شہید ہے، من قتل دون مالہ فہو شہید، جو اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے، جو اپنے جان کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ بھی شہید ہے۔ اس طرح ان ساری، میرے نبی نے اپنی رحمت للعالمین کو کیسے خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ صحابہ صرف اللہ کی راہ میں قتل ہونے والے کو شہید فرما رہے ہیں، اور آپ نے اس کو پھیلا کر گھر میں مرنے والوں کے لیے بھی شہادت کے دروازے کھول دیے، کہ جو پیٹ کے مرض میں گھر میں مر گیا شہید ہے، ٹی بی کی وجہ سے مر گیا شہید ہے، اور ڈوب کے مر گیا شہید ہے، جل کے مر گیا۔ جتنے ہمارے اس سیلاب میں، اکثر دیہات میں سیلاب آیا، اور دیہات کے لوگ، میں خود دیہات کا رہنے والا ہوں، ہمارے دیہاتی لوگوں کو کلمہ تک نہیں آتا، لیکن دل میں کلمہ بھی ہے، ایمان بھی ہے، اور اللہ کے فضل سے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ جتنے ہمارے بہہ گئے اللہ کے فضل و کرم سے، سب شہید، سب جنت۔
اور جتنوں کے مال مویشی مر گئے، گھر گر گئے، ٹوٹ گئے، پھوٹ گئے، اور انہوں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے ان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو، وہ گناہوں کا کفارہ بن گیا، گناہوں کی سے نکلنے کا وہ ذریعہ بن گیا، سبب بن گیا، اور ان کے رونا دھونا آنسو اللہ کی رحمت کو اتارنے کا وسیلہ بن گیا، ذریعہ بن گیا۔ www.darsequran.com